الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرام جمادی الثانی کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جانثار اور پیارے صحابی کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر تا حیات دین کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہمہ قسم کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ سنت چھوٹی ہو یا بڑی، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، یہ وہ پیاری شخصیت ہے کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تمام تر سنتوں پر عمل کر کے دکھایا، اور عمل کر کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اگر دنیا میں مقام چاہتے ہو، آخرت میں مرتبہ چاہتے ہو، تو تمہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، لست تارکا شیئا کان یعمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے امام کائنات کی زندگی میں جو کچھ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ میں کر گزرا، اور ان میں سے کسی بھی سنت کو میں نے بالکل نہیں چھوڑا۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دوں، ان ترکت شیئا من عملہ ان عظیم، کہ اگر میں نے آپ کے کسی بھی سنت کو چھوڑ دیا، مجھے خطرہ ہے کہ میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے شیطان میرے اوپر حاوی ہو اور میں گمراہی کا شکار ہو جاؤں، راہ راست سے ہٹ جاؤں۔ اسی لیے میں نے یہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کو اس بات پہ پابند کر دیا کہ اے ابو بکر، جب تک تو زندہ رہے گا محمد رسول اللہ کی ہر سنت کو اپناتا رہے گا۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ تیار ہونا چاہیے، مرد عورت پہ زندگی کا یہ دستور ہونا چاہیے
کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا. کیوں؟ آپ کی زندگی کے آخری دن چل رہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. کہ لوگوں، میں جاتے وقت تم میں دو چیزیں چھوڑ کے چل رہا ہوں. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی راہ راست سے گمراہ نہیں کر سکے گی، راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گی. بشرط یہ اگر تم نے اپنی زندگی کو ان دو چیزوں کے مطابق بنائے رکھا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ ہے. لوگوں یاد رکھیے، جب تک تمہارا عمل ان دو چیزوں کے مطابق رہے گا، تمہیں کوئی چیز بھی جو ہے گمراہ نہیں کر سکے گی، اللہ کے راہ ہدایت سے تمہیں ہٹا نہیں سکے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو معمولی بات نہیں ہے. ہم نے فرائض کو سارا انجام دیا، واجبات کو ہم نے ادا کیا اور سنتوں کو سنت سمجھ کر اس لیے چھوڑ دیا، کوئی حرج نہیں. واجبات کو ادا کر چکے نا، فرائض کو ادا کر چکے نا، سنتوں کو ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز سے پہلے والی سنتیں تو ہیں نا، چھوڑ دی نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ بعد والی سنتیں ہیں، چھوڑ دی نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ ہم نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم نہیں رکھا، اپنی مرضی سے داخل ہوئے دایاں رکھ لیا، بایاں رکھ لیا، عمل نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ کپڑا پہنتے ہوئے، سرما لگاتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے ہم نے دائیں جانب کو اگر اختیار نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ اے بھائیو، یہ کیا حرج ہے؟ یہی سب سے بڑا حرج ہے. بات سمجھیے، ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ یہی سب سے بڑا حرج ہے کہ ہم نے یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس بات میں مبتلا کر کے کہ کیا حرج ہے، بہت ساری سنتوں سے محروم کر دیا ہے. کیا حرج ہے؟ سنت نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ آپ کے فرمان پہ عمل نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ نماز سے پہلے مسواک نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ نیا کپڑا پہننے سے پہلے دعا نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ کھانے کے بعد بسم اللہ الحمدللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ اے بھائیو، یہ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہ شیطان نے ہمارے نفس میں، ہماری زبان پہ یہ جملہ جاری کر دیا ہے. کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کیا حرج ہے تو کیا بتائیں گے؟ کیا حرج ہے؟ کیا بتائیں گے؟ سوچیے، اسلام نے سنت کو اہمیت دی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر عمل جو آپ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھلا دیا، صحابہ نے اس کو پک کر لیا اور سمجھ کے عمل کر لیا. وہ عمل چاہے فرض ہے، چاہے نفل ہے، چاہے سنت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جب تک تم ان سنت
بات پہ یہ جاری ہو جائے گا، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے؟ کیوں کہتے ہیں ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بڑا حرج ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، سب سے بڑا حرج ہے ہم نے نوافل کو چھوڑ دیا، سب سے بڑا حرج ہے اپنے آپ کو اپنے خواہش کے پیچھے چلا دیا، یہ سب سے بڑا حرج ہے، سب سے بڑا حرج۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ایک لشکر بھیجا، اللہ اکبر، لشکر کے امیر کے ساتھ آپ چل پڑے، چلتے چلتے اس لشکر کا امیر سواری پہ سوار ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، اس سواری کے سائے میں آپ اس لشکر کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ لشکر کے امیر نے جب دیکھا وقت کا خلیفہ میری سواری کے ساتھ پیدل پیادہ چلتا آ رہا ہے، اس لشکر کے امیر نے کہا اے ابو بکر اما ان ترکب و اما ان انزل، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیے ورنہ میں سواری سے نیچے اتر جاؤں گا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس بات کو سن کے جواب دیا، سنیے ذرا کیا حرج ہے، سنیے ذرا کیا حرج ہے، ہم نے حرج 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 کر کے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میرے لہجے میں ذرا سختی ہو، لیکن اگرچہ انداز بیان اتنا شوق نہیں، شاید پہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس بات پہ ہم عمل کر گزرے، میری بھی دنیا اور آخرت سمجھ جائے، آپ کو بھی قیامت والے دن اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انت بنازل وما انا براکب، اے سواری پہ سواری انسان، نہ تو سواری سے نیچے اترے گا نہ میں تیری سواری پہ سوار ہوں گا، میں پیدل چل رہا ہوں، پیدل چلوں گا، آپ سواری پہ سوار ہیں، سواری پہ سوار ہو کر رہیے اور چلتے رہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اقتدی بہ فی ذلک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواری کے ساتھ پیدل پیادہ میں اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ اسی انداز میں میں نے چلتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حین بعث معاذ بن جبل، کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یمن والوں کے لیے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جب امیر بنا کر بھیجا، میں نے دیکھا تھا معاذ بن جبل سواری پہ سوار تھے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام سواری کے سائے میں سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا امیر بنا کے آپ نے بھیجا تھا، بھیجتے ہوئے میں نے دیکھا تھا معاذ سواری پہ سوار تھا، امام کائنات سواری کے سائے میں چلتے پیدل چل رہے تھے۔ آج میں بھی اپنے امام کو، اپنے گورنر کو، اس لشکر کے امیر کو بھیج رہا ہوں، آج میں بھی وہی کروں گا جو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امیر کو روانہ کرتے وقت سواری پہ سوار ہو بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، اگر آپ ساتھ نہ بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی روانگی کے وقت امیر کو امارت سونپنے کے بعد روانہ کرتے وقت سواری پہ سوار نہیں ہوئے، سواری کے سائے پہ چلے ہیں۔ کیوں چلے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت کرتے ہوئے یہ عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہوں نے وہ عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ پیارے پیغمبر کا وہ عمل کرنا ان کے لیے کوئی ایسا فریضہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ بھی اسی طرح عمل کرتے، لیکن ان کو پیارے پیغمبر کے عمل کے ساتھ، آپ کے سنت کے ساتھ، آپ کے فرمان کے ساتھ اس طرح پیار تھا، اس طرح محبت تھی، اس طرح عقیدت تھی، اس طرح احترام
जिस तरह करते हुए प्यारे पैगंबर को देखा करते थे उसी तरह अपने आप को अपना लिया करते थे, वही अमल अपनाया करते थे। हम कहते हैं क्या हर्ज है, अब अगर सिद्दीक को नजर नहीं आया था, अगर नहीं करूंगा तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वही कुछ किया है जो कुछ करते हुए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा है। भाइयों, सुन्नतों पे अमल करने के आदी बनी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हर फरमान पर अमल करने के अपने आप को आदी बनाइए। मैंने गुज़िश्ता जुमा ये बात जिक्र की थी कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सब बंदी का बड़ा एहतराम फरमाया। अल्लाह ताला उन साथियों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सुना और सुनने के बाद उस पर मेहरबान अमल करने की कोशिश करते रहे। मेरी दुआ है अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुसलमान कहते उसी को है, मुसलमान होता वही है कि जो प्यारे पैगंबर की हदीस सुने और सुनने के बाद अपने दिल के अंदर ये आज़म कर ले, अपने दिल के अंदर ये बात ठान ले, बस मैंने ये हदीस सुन ली है, जो कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को इस हदीस का पाबंद जरूर बनाऊंगा। इस्लाम ने ऐसे ही आदमी को मुसलमान करार दिया है। वो मुसलमान ही नहीं जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुने भी और सुनने के बाद फिर उस पे अमल ना करे और अमल ना करके कहे कोई हर्ज नहीं, अमल नहीं किया तो क्या हो गया, अमल नहीं किया तो क्या हर्ज है। याद रखिए, मुसलमान वही मुसलमान होता है जो प्यारे पैगंबर की हदीस को सुनता है, सुनने के बाद सरे तस्लीम कम होकर अमल करना शुरू कर देता है। बाबा जी फरमाया करते थे ना, हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नाथे अपनी, हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नाथे अपनी, ते छड़ साथ अपनी, ते काले कथे अपनी, बस पीछे पीछे चलना व्यवहार हो गया, सोने नबी दे संग जेंदा प्यार हो गया, भावे लखे गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। बस मुसलमान जब उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब अपनी मर्जी खत्म, अपनी सोच खत्म, अपनी ख्वाहिश खत्म, अपनी मर्जी खत्म, अब अपनी ख्वाहिश को भी चलाना होगा, प्यारे पैगंबर की ख्वाहिश के ताबे करना होगा, अपनी मर्जी को प्यारे पैगंबर की मर्जी के ताबे करना होगा, अपनी बात को प्यारे पैगंबर की बात के ताबे करना होगा। तभी तो ये बंदा मुसलमान है और तभी तो ये बंदा ईमानदार है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने के बाद कुर्बानियां भी करता रहे, खाता रहे, तीजा भी करता रहे, खाता रहे, 40वां भी करता रहे, खाता रहे, जुमेरातियां भी करता रहे, खाता रहे, मैयत फौत हो जाए और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खवातीन के प्रोग्राम का बहाना बना के अपने खानदान को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के, अपने दोस्त अहबाब को बुला के, खवातीन के दरसे कुरान का बहाना बना के और दावतें बनाए, बयानियां बनाए, बुला के खिलाए, सब कुछ कराए। मेरे भाइयों, याद रखिए ये बहाना है, बहाना है। अपने दिल को भी राजी करना है, दोस्तों को भी खुश करना है, बिरादरी को भी खुश करना है, रिश्तेदारों को भी खुश करना है। याद रखिए, मैं खुश हो जाऊंगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, बिरादरी खुश हो जाएगी, लेकिन याद रखिए मेरे और आपके इस अमल के बाद अर्श बरी वाला रहमान नाराज हो गया, क़यामत वाले दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हुई तो याद रखिए बिरादरी को खुश करने का अमल कहां जाएगा और क्या फायदा देगा। आप फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा, अल्लाह हम सबको हौज़े कौसर का पानी प्यारे पैगंबर के हाथों से नसीब फरमाए। आप फरमाते हैं मैं खड़ा हूंगा, मेरे साथ सहाबा कराम की जमात मौजूद होगी, सितारों की तादाद के बराबर आने वालों के लिए पानी पीने के बर्तन रखे हुए होंगे। दूर से देखूंगा एक जमात आ रही होगी,
جن کا چہرہ بھی چمکتا ہوگا، جن کے ہاتھ بھی وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، جن کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، ان کریان کو چمکتا ہوا دیکھ کر، ان آذان کو چمکتا ہوا دیکھ کر میں کہوں گا میری امت آ رہی ہے۔ جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے میری خوشی بڑھتی جائے گی کہ ڈھیر سارے لوگ، بہت سارے لوگ، کافی کثیر تعداد میں لوگ آتا ہوا دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا کہ میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے۔ جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے میرے محبوب کی خوشی بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے میری محبوب کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں بس قریب ہوگا کہ وہ میرے قریب پہنچیں گے، اچانک کیا ہوگی، میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں گے، ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں گے۔ جب دیوار حائل ہوگی میں کہوں گا اللہ امتی امتی، یہ میرے ماننے والے ہیں، آنے دیجئے، اللہ یہ میرے ماننے والے ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا ہے، اور کوثر کا پانی پینے دیجئے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ آواز دینے والا آواز دے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محبوب آپ تو کہتے ہو یہ میرے ہیں، آنے دیجئے، یہ میری ہمت ہے، پانی پینے دیجئے، لیکن انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم، ما احدثوا بعدک، آپ دنیا سے آ گئے تھے، انہوں نے تیرے دین کا کیسے بیڑا کر کر کے رکھ دیا تھا، دین میں کیسے بدعات کو رائج کیا تھا، اور یہ کہہ کر کے کیا حرج ہے، یہ کہہ کر کے کیا حرج ہے، یہ کہہ کر کے کیا حرج ہے، بس اس وجہ سے کہ باپ خوش ہو جائے، ماں خوش ہو جائے، بھائی خوش ہو جائے، دوست خوش ہو جائے، رشتہ دار خوش ہو جائے، برادری والے خوش ہو جائے، ماں احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دین کے اندر کیا کیا بدعات قائم کر دی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، آپ جب یہ سنیں گے آپ فرمائیں گے سوکن 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 لمن غیر بعدی، ان کو دفع کرو، ان کو پرے کرو، ان کو دور کرو، میرے نزدیک نہ آنے دو، سوکن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے، آج مجھے ان کو اپنے قریب لانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو دور کر دیجئے، ان کو دفع کر دیجئے، ان کو پرے کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس آیت کی یہ التجا ہوگی سامعین سے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو بنا لیجیے۔ ہر وہ سنت جس کو آپ سن لیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ آ کر اس کی تصدیق کریں، آپ آ کر اس کی تحقیق کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم آ کر اس مسئلے کی تحقیق کریں تو کیسے کریں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ آج ہر وقت یہی کہتا ہے، آئیے قرآن کو کھول کے پڑھ لیجئے، آئیے حدیث کو کھول کے خود پڑھ لیجئے۔ قرآن کو آپ خود پڑھیں گے مسئلہ سمجھ آئے گا، حدیث کو سننے کے بعد کھول کر آپ دیکھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ سننے کے بعد آپ قرآن نہیں کھولیں گے، سننے کے بعد حدیث کو جا کر نہیں کھولیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو عورتیں بھویں بنواتی ہیں، ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے چہروں کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں، ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں کی خوبصورتی کے لیے دانتوں کو ترشوا کر خلا کرتی ہیں، فاصلہ کرتی ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس مجمع میں ایک خاتون نے آپ کا یہ مسئلہ سنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب درس ہو، تقریر کا اہتمام ہو، جلسے کا اہتمام ہو، جمعے کا اہتمام ہو، عیدین کا اہتمام ہو، جہاں مرد جاتے ہیں وہاں سننے کے لیے عورتوں کو بھی حاضر ہونا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نہ نماز کے لیے جائے، نہ تقریر کے لیے جائے، نہ درس کے لیے جائے، نہ عیدین کے لیے جائے، نہ جو ہے جلسہ اور تقریر سننے کے لیے
جائے میرے بھائیوں ان کی یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرما رہے تھے، جب درس دے رہے تھے، جہاں سننے والے مرد حضرات تھے وہاں سننے والے خواتین بھی موجود تھی. اور پھر جب عیدین کا موقع ہوتا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام عید نماز کے بعد جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جہاں مرد ہوا کرتے تھے وہاں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں. طریق کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ کے بعد آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے جاؤ ان سے چندہ وصول کر لیجئے. اور حضرت بلال فرماتے ہیں آپ پھر عورتوں کے پاس بھی جاتے، ان کو بھی معاف کرتے، نصیحت کرتے، درس دیتے اور حضرت بلال کو کہتے بلال جاؤ جھولی لے کے ان سے بھی چندہ وصول کر لیجئے. میرے بھائیو یہ دلیل ہے جہاں مردوں کو آنا ہوگا وہاں سننے کے لیے عورتوں کو بھی آنا ہوگا. بہرحال یہ ایک ذہنی بات تھی جو میں نے ذکر کی ہے. اس عورت نے سنا، سننے کے بعد گھر گئی اور گھر جا کر اس نے قرآن کو شروع سے پڑھنے کا آغاز کیا. پڑھتی رہی حتیٰ کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ ڈالا. اس کو یہ مسئلہ نہ دیا کہ پورے قرآن میں عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے تو کہاں کی ہے، جبکہ بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں اور وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک دفعہ صحابہ نے ان کی پتلی پنڈلی کو دیکھ لیا. اللہ اکبر، قربان جو صحابہ کی عظمت ہے. بات توجہ کے ساتھ صحابہ کرام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلی کو دیکھا. ان کی پنڈلی بالکل باریک اور پتلی سی تھی، بالکل پتلی سی. دیکھ کے ہنسنے لگے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب علم ہوا آپ نے فرمایا تم عبداللہ کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کو ترازو کے ایک پرڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پرڑے میں ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا وزن بڑھ جائے گا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا وزن کم ہو جائے گا. یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ اس عورت نے سنا. سننے کے بعد گھر گئی، قرآن کھول کر پڑھا. پڑھنے کے بعد جب اس کو مسئلہ نہ پایا اس نے پھر بیٹھ نہیں گئی، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، کسی تیسرے صحابی کے پاس نہیں گئی، کسی چوتھے عالم کے پاس نہیں گئی، کسی پانچویں عالم کے پاس نہیں گئی. کیونکہ ہمارا بھی راج ہے نا، مسئلہ ہم سنیں گے اس منبر و محراب سے. اگر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اس کی تصدیق جو ہے ہم کسی دوسرے عالم سے کریں گے، تیسرے سے کریں گے، چوتھے سے کریں گے، پانچویں سے کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر کسی کی تحقیق اپنی ہوتی ہے. میں جو بات بیان کر رہا ہوں میں اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے دلائل بیان کر رہا ہوں. اگر کسی دوسرے نے اس کو سمجھا ہے وہ اپنے فہم کے مطابق بات بیان کرے گا. میرے بھائیوں یاد رکھیے جو مسئلہ جس سے آپ سنیں اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو خدا را اسی سے پوچھیں، کسی دوسرے سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ کو پوچھنے کے بعد وہ نہ سمجھا سکے اور وہ کہہ دے کہ وفوق کل ذی علم علیم، میرے سے جاننے والے اور بھی بہت ہیں، اگر میں نہیں سمجھا سکا تو آپ کسی بڑے سے پوچھ لیجیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ پوچھیں. لیکن ہر چیز میں ہے آپ پوچھ لیں، آپ سن لیں، سننے کے بعد سمجھ نہیں آیا آنکھیں میٹ کے بیٹھ جائیں، چلو جی کوئی حرج نہیں. یہ حال ہے سب سے بڑا. اس عورت نے پڑھنے کے بعد جب مسئلہ نہ پایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کر کہتی ہیں لقد قرأت ما بین کفتین، اے عبداللہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا، بیان کے بعد میں گھر گئی، میں نے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے جو دو گتوں کے درمیان جو قرآن مجید کے اوراق موجود ہیں، میں نے دو گتوں کے درمیان پوری کلام کو پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ کا بیان کیا ہوا مسئلہ مجھے نہیں ملا. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ لئن قرأتی ہے وجدتی ہے، اے خاتون اگر تو قرآن پڑھ لیتی تجھے مسئلہ مل جاتا. اس نے کہا واللہ لقد قرأت ما بین کفتین، عبداللہ مجھے اللہ کی قسم
میں نے قرآن کو پڑھا ہے، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ مجھے نہیں۔ دیکھیے بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں اور سننے والی اس نے قسم اٹھا لی، عبداللہ بن مسعود نے بھی قسم اٹھا لی اور کہا اللہ کی قسم اگر تو قرآن پڑھتی تجھے یہ مسئلہ مل جاتا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے دے لے لو، جس بات سے میرا محبوب روکے رک جاؤ۔ گویا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کہنا بھی شریعت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا روک دینا بھی شریعت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دین کے معاملے میں اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ کا قرآن نازل نہ ہو جائے، جب تک کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو تمہیں بناتی ہیں، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے بالوں، اپنے چہرے کے بالوں کو کھیڑتی ہیں، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں کو خوبصورتی کے لیے دانتوں کو ترشوا کے درمیان میں کھڑا کرواتی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا؟ اس عورت نے کہا بالکل رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان تو موجود ہے۔ فرمایا پھر قرآن میں تو آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا محبوب دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی تو قرآن ہے، یہی تو شریعت ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے۔ میرے بھائی اس آیت کی یہ آپ کو دعوت ہے، اس آیت کی یہ پکار ہے، آپ جو سنیں اس کی تصدیق کریں، جو بیان کیا جائے آپ کا حق بنتا ہے جا کے قرآن کو کھول کر دیکھیں، جا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو کھول کر دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ یہ مسائل اس لیے مسائل در مسائل کا شکار ہم ہوتے چلے جا رہے، ہم نے سنا بس ٹھیک ہے جی اسی پہ کفایت کر لیا، اس نے بیان کیا سن لیا بس کافی ہے، اس نے کہا بس سن لیا بس کافی ہے۔ صرف سن لینا ہی کافی نہیں، جب تک کہ ہم اس سنی ہوئی بات کو اللہ کے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ۔